السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی، دعا ہے آپ سے۔ آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ جی الحمد للہ۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 287، کتاب الاضحیہ۔ پیچھے حج کا باب جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، تو حج میں چونکہ قربانی بھی کی جاتی ہے تو اس لیے یہاں سے قربانی کے احکامات وہ شروع کر رہے ہیں۔ قربانی کی جو فرضیت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے فرضیت کو یہاں پر بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قال اللہ تعالی فصلی لربک ونحر، فصلی تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کرو۔ تو یہاں پر ونحر یہ اس آیت کے اندر سورۃ الکوثر میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربانی کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، ابن آدم جو بھی کام کرے یوم النحر قربانی والے دن، احب الی اللہ ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کو، من احراق الدم جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی والے دن آدمی جتنے بھی نیک کام کرتا ہے ان میں سب سے جو زیادہ محبوب اور پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو قربانی کا جانور ہے وہ آئے گا قیامت والے دن، بِقُرُونِهَا اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ تو جانور جو ہے وہ قیامت والے دن آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ، اور جو خون ہے، جانور کا جو خون ہے وہ قبولیت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، قبل ان یقع بالارض زمین پر گرنے سے پہلے پہلے۔ جو خون کا قطرہ ہے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، چنانچہ خوش دلی سے تم قربانی کیا کرو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کر دی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دوسری حدیث جس سے قربانی کا ثبوت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، ولم یضحی اور وہ قربانی نہ کرے، گنجائش ہے قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس میں قربانی کی جو فرضیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں الاضحیۃ بضم الحمزۃ، اس کو اضحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وکسرہا اضحیہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ الاضحیہ اور الاضحیہ مع تخفیف الیا و تشدیدہا، اور جو یا ہے نا اضحیہ اور اضحیہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ الف کے اوپر زبر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا کو شد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر شد کے بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اضحیہ 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 دونوں طریقوں سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، کسے کہتے ہیں اضحیہ؟ اسم لما یذبح یوم الاضحیٰ، یہ اس جانور کا نام ہے جو ذبح کیا جاتا ہے قربانی والے دن۔ تو عید والے دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اضحیہ، قربانی کا جانور۔ وہ گائے بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو جانور
कुर्बानी वाले दिन ज़िबा किया जाए उसको उज़हिया बोलते हैं। अच्छा, वल उज़हिया तो फ़ी शरई, और शरीयत में उज़हिया किसको बोलते हैं? हिया ज़ब्हु हयवानिन मखसूसिन, वो मखसूस जानवर को ज़िबा करना है, बिनियतिल कुर्बती, कुर्बत की नीयत से, सवाब की नीयत से, फ़ी वक्तिन मखसूसिन, मखसूस वक़्त में। अच्छा, सबसे पहले है जी मखसूस जानवर का ज़िबा करना। मखसूस जानवर से मुराद यहाँ पर वही पीछे हम पढ़ चुके हैं, हज के दौरान जब हज का बाब आया था वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि तीन किस्म के जानवर है, बकरी है, बकरी बकरा दुम्बा, फिर गाय, बैल भैंस, उसके बाद ऊँट वगैरह ऊँट ऊँटनी। तो इसमें फिर बकरी है उसकी उम्र कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है, गाय भैंस की कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है, और ऊँट की कम से कम 5 साल उम्र होना ज़रूरी है। और इनमें से फिर हर जानवर वो हर किस्म के अयूब से खाली हो, उसमें कोई ऐब ना पाया जा रहा हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है वो की जाती है। दूसरी चीज़ है बिनियतिल कुर्बती, कुर्बत की नीयत से, सवाब की नीयत से। इसमें जो आदमी कुर्बानी करे तो उसकी जो नीयत है वो सवाब की होनी चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत होनी चाहिए। अगर किसी ने नीयत कर ली गोश्त खाने की तो उसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। तीसरी चीज़ है फ़ी वक्तिन मखसूसिन, मखसूस वक़्त में कुर्बानी करना। तो मखसूस वक़्त वो 3 दिन है, ईद उल अज़हा का दिन और उसके बाद वाले 2 दिन। तो इन 3 दिनों में कुर्बानी की जा सकती है। आगे कहते हैं अल उज़हियतु वाजिबतुन इंदल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह, कुर्बानी वाजिब है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, व अलैहिल फतवा, इसी पर फतवा है। अहनाफ के नज़दीक, हमारे नज़दीक कुर्बानी वाजिब है। वल उज़हियतु सुन्नतुन मुअक्कदतुन इंदल इमामैन, और कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिमा के नज़दीक। तो ये दोनों भी, इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि, ये भी अहनाफ के ही बड़े इमामों में से हैं। लेकिन यहाँ पर फतवा जो है वो इनके कौल पर नहीं, बल्कि फतवा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर है कि कुर्बानी करना ये वाजिब है, सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है, ज़रूरी है। यहाँ तक समझ आ गया जी आप हजरात को? जी, आवाज़ आ रही है? जी उस्ताद जी, आ रही है उस्ताद जी। ठीक हो गया। ओके उस्ताद जी। अच्छा जी, अगला है जी, अगला बाब है अला मन तजिबुल उज़हिया, कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर कुर्बानी वाजिब है? फरमाते हैं ला तजिबुल उज़हियतु इल्ला अलल्लज़ी तूजदु फ़ीहि शुरूतुल आतिया, कुर्बानी तो उस शख्स पर वाजिब होगी जिसमें आने वाली शराइत पाई जाएंगी, 4 शर्तें हैं। जिस शख्स में ये 4 शर्तें पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 1, यकूना मुस्लिमन, मुसलमान हो, फ़ला तजिबु अलल काफिर, चुनाचे काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, यकूना हुर्रन, आदमी आज़ाद हो, फ़ला तजिबु अलर रक़ीक़, ग़ुलाम पर कुर्बानी लाजिम नहीं होती, क्योंकि ग़ुलाम वो किसी चीज़ का मालिक नहीं बन सकता, उसके अंदर मालिक बनने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, यकूना मुकीमन, आदमी मुकीम हो, फ़ला तजिबु अलल मुसाफिर, जो मुसाफिर है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो अपने घर से 80 किलोमीटर या 78 किलोमीटर की नीयत से निकला हुआ है सफ़र पर, या इससे ज़्यादा के सफ़र पर निकला हुआ है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अफजल है, अगर उसके पास गुंजाइश है तो कुर्बानी कर ले, अफजल अमल है, लेकिन वाजिब नहीं रहती। नंबर 4, यकून मूसिरन, आदमी मालदार हो, मूसिरन मालदार हो, फला तजिबु अलल फ़कीर, चुनाचे फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो आगे बताएंगे कि मालदार, कितना मालदार होना ज़रूरी है, आदमी के पास कितना माल हो तो फिर कुर्बानी वाजिब होती है। इसमें 4 चीज़ें हैं, सोना चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़रूरत से जायद सामान। पांचवी चीज़ है ज़रूरत से जायद सामान। 4 चीज़ें तो वही है जो ज़कात के लिए हैं, सोना चांदी नकदी, माल तिजारत, और पांचवी चीज़ ज़रूरत से जायद सामान।
اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کر ان کی قیمت 52.5 چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو آدمی پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْأُضْحِيَةِ، اور شرط نہیں ہے قربانی کے واجب ہونے میں ان یحول علی النصاب حول کامل، کہ نصاب کے اوپر پورا سال بھی گزر جائے۔ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اگر پورا سال نہیں گزرا بلکہ قربانی سے 2-3 دن پہلے ہی وہ مالدار بنا، صاحب نصاب ہوا، تب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جبکہ زکوٰۃ کے اندر شرط ہے کہ آدمی کے مال کے اوپر سال بھی گزر جائے، زکوٰۃ میں شرط ہے، قربانی میں شرط نہیں ہے۔ بل تجب الاضحیہ، تو بلکہ قربانی واجب ہو جاتی ہے اذا کان المسلم مالکن، جبکہ مسلمان شخص مالک ہو، لمقدار النصاب یوم الاضحیٰ، جو نصاب کے بقدر مال کا مالک بن جائے، اگرچہ قربانی کے دن ہو یوم الاضحیٰ، اگرچہ وہ قربانی کے دن میں صاحب نصاب بنا، پھر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، فاضلا عن حاجتہ الاصلیہ، جو کہ ضرورت اصلی سے زائد ہو۔ تو اس میں اگر قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو اگر اس کے پاس مال آیا، 10 ذی الحجہ کو قربانی واجب ہو جائے گی، 11 کو آیا 11 کو بھی واجب ہو جائے گی، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس مال آ گیا، وہ صاحب نصاب بن گیا، پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر 12 کے بعد وہ مالدار بنا پھر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 10 11 12۔ تو 12 کی مغرب سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، قربانی اس پر واجب ہوگی۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی، اچھا یہ السلام بتا علیکم دیں جی، استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، اگر فرض کرے بندہ گاؤں میں، ان کا گھر بیوی بچے گاؤں میں ہے نا، وہ یہاں کراچی میں رہائش ہو، چڑھا ہو، تو اس کا جی مطلب اس پہ قربانی واجب نہیں ہے؟ کراچی میں رہائش کس اعتبار سے ہے؟ مگر یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے نا۔ جی ڈیوٹی کا حکم ہم غالباً پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جی آدمی اگر کسی بھی علاقے میں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، 15 دن یا 15 سے زیادہ، تو آدمی جی وہاں پر پھر مسافر نہیں رہتا بلکہ مقیم بن جاتا ہے۔ جی، تو تو اس لیے جو قربانی کراچی وہ میں ہے، گاؤں میں ہی کرتے ہیں۔ جی 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 قربانی وہ کراچی میں کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اپنے گاؤں میں کر لے تو بھی ٹھیک ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، جہاں پر آپ کا دل کرے وہاں پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی استاد جی، شکریہ، جزاک اللہ استاد جی۔ اچھا اس میں یہ استاد بتا دیں جی، جی 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 استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ قربانی دن میں نا کس وقت تک ذبح کر سکتے ہیں؟ میں نے اکثر سنا ہے کہ مغرب کے بعد یہ ذبح کر سکتے ہیں، جی یہ کس اس میں ٹائم سے نا، کس ٹائم تک چھری کھینچ سکتے ہیں؟ اس میں قربانی کا جو وقت ہے وہ میرے خیال میں اگلے باب میں آ جائے گا، جب جو شہر کے لوگ ہیں جب وہ عید کی نماز پڑھ لیں، شہر میں کسی ایک بھی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد پورے شہر میں قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جب پورے شہر میں کسی ایک بھی مسجد میں عید کی نماز ادا ہو گئی تو اب پورے شہر میں قربانی کی جا سکتی ہے، اگرچہ آدمی نے عید کی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی وہ قربانی کر سکتا ہے، بشرطے کہ پورے شہر میں کہیں بھی ایک جگہ پر عید کی نماز ادا ہو چکی ہو۔ اور ایسے گاؤں یا دیہات جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز اس میں رات کو ذبح کرنے کے حوالے سے، مغرب کے بعد ذبح کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ پرانے زمانے میں یہ حکم تھا کہ پرانے زمانے میں چونکہ لائٹ وغیرہ کا انتظام اتنا نہیں ہوتا تھا، چراغ وغیرہ ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے روشنی بہت کم ہوتی تھی، جس کی روشنی میں جانور کو ذبح کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، دشواری پیش آتی تھی، اور اس میں عین ممکن ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کی کوئی رگ جو ہے کٹنے والی وہ رگ نہ کٹ سکے، جانور مکمل طور پر ذبح نہ ہو سکے۔ تو اس وجہ سے فقہائے کرام نے یہ حکم بیان کیا تھا کہ مغرب کے بعد جانور کو ذبح نہ کیا جائے،
ٹھیک ہے، لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ لائٹ وغیرہ کا انتظام ہے ہر قسم کی، اب کسی قسم کی کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے اب قربانی دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ پھر وہ مغرب کے بعد قربانی نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کی جو رگیں کٹنا ضروری ہیں ان میں سے کوئی رگ رہ جائے، جانور مکمل ذبح نہ ہو اور جانور مردار ہو جائے۔ جی سمجھ صحیح، آ گئی جی یہ جزاک بات؟ اللہ۔ جی جی صحیح، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہوگی۔ تو استاد جی ایک اور سوال تھا کہ یہ جو ہم لوگ صبح نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد یہ مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ جی سورج طلوع ہو رہے ہیں نا استاد جی، جی جی اس وقت 11 منٹ یا 15 منٹ مکروہ ٹائم ہوتے ہیں۔ تو سر جی یہ پوچھنا تھا کہ جب سورج غروب ہوتے ہیں اس وقت بھی مکروہ ٹائم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے تقریباً 15 منٹ پہلے یا 10 12 منٹ پہلے والا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ لیکن استاد جی یہ جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں ان میں تو میں نے نہیں دیکھا غروب ہونے کا وقت نہیں آتا، مکروہ ٹائم نہیں آتا لکھا ہوا۔ جی، اس میں مکروہ وقت نہیں آتا، تو اس اچھا کی سر۔ جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک آپ نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نہیں نماز استاد پڑھ جی لینے صبح کے کا بعد، آتے غروب ہونے کا نہیں آتا استاد جی، نہیں میں طلوع وہی ہونے بتا کا رہا آتا ہے مکروہ۔ جی جی اچھا۔ ہوں، ہم نے گھڑیوں کا اعتبار نہیں کرنا نا، ہم نے اصل مسئلہ سمجھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جی کہ جب فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ جو درمیانی وقت ہے اس میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہی حکم عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت وہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو مکروہ وقت اس اعتبار سے۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جس میں بالکل کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، مطلب نہ اس میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ وہ 3 وقت ہیں۔ ایک ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت کیا کہتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھنا قطعاً حرام ہے۔ نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی عبادت اس وقت نہیں کی جاتی۔ ہاں، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کی جا سکتی ہے نماز کے اعتبار سے، اس وقت نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے زوال کا۔ زوال سے پہلے والے جو 15 20 منٹ ہوتے ہیں عموماً لکھا ہوتا ہے زوال، تو جو زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت میں حقیقت میں ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، آسمان کی بلندی کی طرف جاتا ہے، تو جاتے جاتے وہ ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے، اسے بولتے ہیں اصل میں استوائے شمس۔ استوا کہتے ہیں ٹھہر جانے کو، تو وہ آسمان کے درمیان میں آ کر بالکل ٹھہر جاتا ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نفل نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب وہ درمیان میں ٹھہرا ہوا ہے، جیسے ہی وہ مغرب کی طرف تھوڑا سا ڈھل جائے اسے ہم کہتے ہیں اب سورج کا زوال ہو چکا ہے۔ پہلے وہ درمیان میں رکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، شروع میں عروج تھا، پھر درمیان میں وہ 15 20 منٹ تک ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو جو زوال کا وقت ہے حقیقت میں وہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو زوال سے پہلے 15 20 منٹ ہوتے ہیں استوائے شمس کے، اس میں نماز پڑھنا، ہر قسم کی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت اسی طرح حکم ہے کہ نہ نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ سجدہ تلاوت، نہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کسی کی عصر کی نماز رہ چکی ہو نا، مثال کے طور پر آج میری عصر کی نماز رہ چکی ہے اور سورج غروب ہونے میں 2 3 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے نماز شروع کی تو درمیان میں ہی سورج غروب ہو جائے گا، تب بھی میرے لیے جائز ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ قضا کرنے سے بہتر ہے کہ میں عصر کی نماز کو مکروہ وقت میں
پڑھ لوں، تو صرف عصر کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز رہ چکی ہو، اس کے علاوہ نہ وہاں اس وقت کوئی اور فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو مکروہ اوقات کے اعتبار سے دو تقسیمیں ہو گئی ہیں۔ پہلا وقت ہے فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کی نماز پڑھ لی، ان کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، سجدہ تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، قضا نمازیں بھی پڑھی جا سکتی۔ دوسرا وقت ہے جس میں قطعاً کوئی نماز کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سورج کے استوا کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا وقت۔ سمجھ آگے جی یہ جی بات؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم اچھا جی، السلام۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی عوام الناس میں یہ بڑا غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم جو ہے نا اس میں نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ جسے آپ نے کچھ اور یہ سے ہم پہلے پڑھتے تھے نصف النہار، جب سورج جی اپنے جی اس حلقے کے درمیان میں ہو جائے جہاں سجدہ اس کا اصلی سجدہ شروع ہو جائے وہاں نماز نہیں ہوتی. کیا یہ درست ہی ہے؟ جی جب اس کا سجدہ بڑھنے لگ پڑے گا تو اس وقت زور کی نماز کا زوال اسی وقت شروع ہو جائے گا. جی جی بالکل، استوائے شمس کہہ لیں یا نصف النہار کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے دونوں۔ جب نصف النہار ہو یا استوائے شمس ہو، جو 15-20 منٹ تک تقریباً وہ رہتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور جیسے ہی سورج کا زوال ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ عرف کے اندر زوال کا وقت اسے بولا جاتا ہے جو 15-20 منٹ پہلے والا ہوتا ہے، استوائے شمس کہہ لیں یا نصف النہار، اس کو ہمارے عرف میں زوال بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی وہ ہے، اصل مسئلہ اس لیے اس اگر طرح آپ انہیں بتا دینا کہ سایہ جب اصلی آ جائے، مثال کے طور پہ اگر آپ قلم رکھیں تو جہاں وہ اپنا سایہ بالکل ختم ہو جائے تو وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہے بالکل۔ تو میرے خیال میں یہ ہم نے نہیں پڑھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کبھی وضاحت سے ساتھ بیان کر دیں کہ کیا اصول ہے کب زور کی، کیونکہ سارے نمازوں کے ٹائم سایوں سے ہی مشروط ہے. جی بالکل تو ایسے آپ ہی ہے۔ کبھی ٹائم نکال کے کبھی اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بس اس میں وضاحت تقریباً یہی ہے جو آپ نے بتا دی ہے، کہ جب سورج بلند ہوتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، تو اس کا سایہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آسمان کے درمیان میں پہنچنا شروع ہوتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کا سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب استوا ہو جاتا ہے سورج درمیان میں نصف النہار کے وقت جب وہ ٹھہر جاتا ہے، تو اس وقت جو سورج کا سایہ ہے بالکل اس کے، آپ نے سائے میں جو نیچے جو بھی چیز رکھیں گے، کوئی قلم رکھ لیں، کوئی لکڑی رکھ لیں، تو اس کا سایہ بالکل اس کے نیچے آ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں استوائے شمس یا نصف النہار۔ تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو سایہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مشرق کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ جب دگنا ہو جاتا ہے تو پھر اثر کا شروع ہو جاتا جی، جب دگنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہے. جی شکریہ. چلیں جی، ادب المفرد کھول لیں۔ اچھا جی، ادب المفرد میں باب نمبر 396، باب من ہدا زقاقن او طریقن، حدیث نمبر ہے 880، 890۔ زقاق بولتے ہیں گلی کو، طریقن راستہ، کسی کو گلی کے بارے میں بتا دینا یا راستے کے بارے میں بتا دینا۔ کوئی آپ سے آ کر ایڈریس پوچھتا ہے، کسی جگہ کا پتہ پوچھتا ہے، تو آپ اس کی رہنمائی کر دیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من منح منیحتن، منیحہ بولتے ہیں دودھ دینے والا جانور، منیحہ دودھ دینے والا جانور کسی کو ادھار دے دے، عاریتن دے دے، او ہدا زقاقن یا کسی کی رہنمائی کر دے گلی کے اندر، او قال طریقن یا کسی راستے پر کسی کی رہنمائی کر دے، کیا ثواب ہے؟ کان لہو عدل اتاقی نسمتن، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
تو दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जी दूध वाला जानवर, आपके पास जानवर है, दूध देता है, आपके पास इजाफी है, ठीक है, यानी आपका जो अपनी ज़रूरत है दूध की वो पूरी हो जाती है, कुछ दूध जो है एक दो जानवर हैं उनका दूध जो है वो जायद बच जाता है, तो आप वो जानवर गरीब लोगों को दे दें भाई, जब तक ये जानवर दूध दे रहा है आप इसका दूध इस्तेमाल कर लें, उनको उधार दे देना कि आप इसका दूध जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो इसके बारे में फरमाया कि ऐसा है गोया कि इसने एक गुलाम आज़ाद कर दिया। दूसरी बात, कोई रास्ता पूछे तो उसको मुकम्मल रास्ता बता देना, किसी गली के बारे में पूछे, रास्ते के बारे में पूछे, मैं फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ से मिलना है, तो उसकी मुकम्मल रहनुमाई कर दे, तो इसके ऊपर भी यही सवाब है गोया कि उसने एक गुलाम आज़ाद कर दिया। अगली हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा क़ाला बाद ज़ालिका ला अअलमुहु इल्ला रफ़अहु क़ाला, ये दरमियान में सनद के हवाले से थोड़ी सी बात की है, इसको रहने दें। क़ाला इफ़रागु का मिन दलवी का, इफ़राग कहते हैं पानी डाल देना, तुम्हारा पानी डाल देना, मिन दलवी का अपने डोल से, फ़ी दलवी अख़ी का अपने भाई के डोल में, सदक़तुन ये सदका है। कुएं से पानी भरा, आपने पानी भरकर वो अपने डोल में डालना था, लेकिन आपने अपने डोल में डालने की बजाय किसी दूसरे मुसलमान भाई के डोल में वो पानी डाल दिया ताकि जल्दी चला जाए, तो ये इस पर सदका करने का सवाब है। व अमरु का बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म करना, व नहयु का अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना, सदका ये भी सदका है, इस पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाते हैं। व तबस्सुमु का, और तुम्हारा मुस्कुरा लेना, फी वजह अखी का अपने भाई के सामने, सदका सदका है। कोई मुसलमान भाई आपसे मिला, खंदा पेशानी से मुस्कुरा कर उससे मिले, इस पे भी सदके का सवाब है। व इमाततु का, इमाता कहते हैं तकलीफ दे चीज़ों को हटाना, व इमाततु का, और तुम हटा दो, अलहजरा पत्थर को, व शौका कांटे को, व आज़मा हड्डी को, अंतरी के नास लोगों के रास्ते से, लका सदका ये भी तुम्हारे हक में सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई ईंट पड़ी है, कांटा है, कोई हड्डी वगैरह पड़ी है, या कोई भी तकलीफ दे चीज़ पड़ी हुई है, तो उसको रास्ते से हटाकर एक साइड पर कर दिया, इसमें भी सदक़े का सवाब है। व हिदायतु का रजुला फ़ी अर्दि ज़ालती सदका, व हिदायतु का, और रहनुमाई करना किसी आदमी की, फ़ी अर्ज़ि ज़ालती ऐसी ज़मीन में जिसमें वो भटक चुका हो, ये भी सदका है। तो नेकी के काम जो हैं वो छोटे छोटे से काम है, जो इंसान जो है वो आमतौर पर करता भी है, लेकिन आदमी उसमें वो काम करते वक्त नीयत अल्लाह ताला की रज़ा की कर ले, मैं चीज़ हटा तकलीफ दे चीज़ हटा रहा हूँ रास्ते से अल्लाह की रज़ा के लिए। ये सहाबी के बारे में आता है ना, एक सहाबी मस्जिद में आए, उसने देखा जी बाहर जो है जानवर बांधने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो उसने वहाँ पर कोई लकड़ी गाड़ दी ताकि लोग आएँ, यहाँ पर अपने जानवर बांध सके, नमाज पढ़ें, फिर खोल कर ले जाएं। दूसरे शख्स आए, उन्होंने देखा कि मस्जिद के बाहर तो ये लकड़ी गड़ी हुई है, तकलीफ देती है लोगों को, किसी कोई शख्स जो है वो ठोकर खाकर गिर भी सकता है, उसने इस नीयत से वो लकड़ी हटा दी, तो दोनों को सदक़े का सवाब मिला, दोनों को सवाब मिला नीयत के ऊपर। तो हम इस तरह के काम जो है वो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उसमें नीयत हम कर लें अल्लाह ताला की रज़ा की, तो इस पे फिर अल्लाह ताला हमें सदक़े का सवाब अता फरमाएं। अगर हम वैसे ही कर रहे हैं, मामूल हमारा बन चुका है, फिर उस पर सवाब नहीं है, सवाब है नीयत के ऊपर। तो दिल में आदमी नियत कर ले कि मैं ये काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। अच्छा जी। इसी तरह जो हमारा बाब था किसी भूले हुए शख्स को रास्ता बता देना, तो ये आखिरी जो जुमला है ना, वह हिदायत कर रजुला फ़ी अर्दि ज़ालती, ऐसी जगह में जहाँ पर वो रास्ता भटक चुका हो, उसे रास्ते का पता ना हो, तो इसमें जो है अक्सर जो है ये सवारी वाले होते हैं, रक्शे वाले होते हैं, इनसे लोग पूछते हैं, तो ये एड्रेस जो है वो गलत बताते हैं, लोगों को धोखा देते हैं।
تو جس طرح درست راستہ بتانے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر کسی کو ہم نے غلط راستہ بتایا، اس سے اگلے بندے کو تکلیف ہوئی، تو اس کے اوپر گناہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس کو اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کو درست راستہ بتانا چاہیے، اس میں صدقے کا ثواب ہے۔ اگلا باب ہے جی، باب من کمہ اعمیٰ۔ اعمیٰ بولتے ہیں اندھے شخص کو، کمہ راستے سے ہٹا دینا، اندھے شخص کو صحیح راستے سے ہٹانے کا گناہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے، من کمہ اعمیٰ، اس شخص پر جو نابینا شخص کو صحیح راستے سے ہٹا دے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نابینا شخص ٹھیک جا رہا تھا، اس نے کہا جی تم ٹھیک نہیں جا رہے، اس کو دوسری طرف موڑ دیا، مذاق میں اگرچہ موڑا ہے، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی معذور آ گیا، کوئی پاگل آ گیا تو اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کو تنگ کرنے میں بچنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ دوسرے کو جو بھی تکلیف ہم پہنچائیں گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور گناہ ملے گا، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح راستے کے اوپر جو ہے سائن بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو توڑنا، ان کو ہٹانا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ لوگوں کو راستے سے بھٹکایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے کوئی شخص تو اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اگلا باب ہے جی، باب البغی، سرکشی، ظلم کرنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 893، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفناء بیتہ بمکہ جالس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر گھر کا صحن تھا، بیٹھے ہوئے ہیں، اذ مر بہ عثمان بن مظعون، تو اچانک سامنے سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان بن مظعون، تو اس وقت یہ سامنے سے گزرے، ابتداء اسلام کا واقعہ ہے۔ فقشر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسکرا کر دیکھا، عثمان بن مظعون نے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پوچھا، الا تجلس، کیا تم ہمارے پاس نہیں بیٹھو گے؟ قال بلا، کہنے لگا ضرور بیٹھوں گا۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھ گئے، وہ آ گیا تھا، آپ کے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ فبینما ہوا یحدثہ، تو وہ جو ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا، اذ شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ الی السماء، شخصہ کہتے ہیں اٹھانا، آپ نے اپنی نگاہ اچانک آسمان کی طرف اٹھا لی۔ حضرت عثمان بن مظعون باتیں کر رہے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا لی۔ فقال، اور فرمانے لگے، اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنفاً، میرے پاس ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد آیا، جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، رسول اللہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قاصد یعنی جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، ابھی وہ میرے پاس آئے، وانت جالس، جبکہ آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ قال، تو وہ پوچھنے لگے، فما قال لک، وہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ 14 سپارے کی آیت ہے۔ تو یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھ کر سنا دی کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں عدل کرنے کا، والاحسان، اور دوسرے لوگوں پر احسان کرنے کا، حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بے حیائی سے، والمنکر، اور گناہ کے کام سے،
والبغی اور ظلم سے، ہمارا باب تھا ظلم کا، تو اس آیت میں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ظلم سے، یعیذکم، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ قال عثمان، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، وذالک، یہ وہ وقت تھا، حین استقر الایمان فی قلبی، جب ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا، یعنی ابتداءً پہلی مرتبہ ایمان میرے دل میں اس وقت بیٹھا جب یہ معاملہ پیش آیا، وَأَحْبَبْتُ محمدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ تو ہمارا یہ باب ہے جی ظلم سے بچنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچنے کا حکم دیا ہے 14ویں سپارے کے اندر۔ اگلا باب ہے جی باب عقوبۃ البغی، ظلم کی سزا، سرکشی کی سزا۔ اس میں جی ابو بکر بن عبید اللہ اپنے والد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین، جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے، حتیٰ تدرکا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، دخلت انا وہو فی الجنتی، میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، کہاتینی، اس طرح، اشارہ محمد بالسبابۃ والوسطی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی، ان دونوں کو آپس میں ملایا، ان دونوں کو آپس میں ملا کر پھر کہا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اکٹھے داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا جی اگلی روایت میں، وَبَابَانِ يُعَجَّلَانِ فِي الدُّنْيَا، اور دو چیزیں ایسی ہیں یا دو گناہ ایسے ہیں، یعجلانی، جن کی سزا جلدی مل جاتی ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر ہی، البغی، پہلی چیز ہے ظلم، وقطیعۃ الرحم، قطع تعلقی، تو قطع تعلقی اور ظلم یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا انسان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس لیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی شخص کے اوپر کسی طریقے سے بھی ظلم نہ کیا جائے، کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اسی طرح جو رشتہ داری ہے، رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا، ان کے ساتھ قطع تعلقی سے بچتے رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا۔ اگلا باب ہے جی باب الحسبی، حسب بولتے ہیں خاندانی شرافت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یقیناً معزز یا باعزت، ابن معزز ابن معزز ابن معزز، وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے خاندانی طور پر معزز ہیں، خاندانی طور پر بڑے شریف ہیں۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے کے سارے خاندانی طور پر اچھے حسب نسب والے ہیں، معزز لوگ ہیں۔ اگلی حدیث 897، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولیاء یوم القیامت المتقون، میرے دوست قیامت والے دن متقی لوگ ہوں گے، جو متقی ہیں وہ قیامت والے دن میرے دوست ہوں گے۔ وَإِن كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِن نَسَبٍ، اگرچہ کسی دوسرے شخص کا نسب مجھ سے زیادہ قریب ہو، یعنی قیامت کے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، جو نسب کے اعتبار سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان میں تقوی طہارت نہیں ہے تو وہ مجھ سے دور ہوں گے، اور جو متقی لوگ ہوں گے اگرچہ وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں، لیکن قیامت والے دن وہ پھر تقوی کی وجہ سے میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ آگے فرمایا، فلا یأتین الناس بالاعمال، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس اچھے اچھے اعمال لے کر آئیں، وتأتون بالدنیا، اور تم لوگ اپنے رشتہ داروں کو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ بتا تو نہ دنیا کہ تم تو میرے پاس دنیا لے کر آؤ، تحملونہا علی رکابکم اپنی گردنوں پر اٹھا کر لوگ اچھے اچھے اعمال لے کر آئیں، فتقولون پھر تم آ کر مجھے کہو یا محمد، اے محمد ہمیں بچا لو، فاقول ہاکذا وہاکذا تو میں اس وقت کہوں اس طرح اور اس طرح، وَأَعْرَضَ فِي كِلَائِتِ فَيْهِ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں جانب انکار میں سر ہلا دیا، یعنی ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن لوگ جو ہے وہ تو بڑے نیک اعمال لے کر آئیں اور تم میرے رشتہ دار ہو کر تم نیک اعمال نہ لے کر آؤ، بلکہ تم دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ، مگن ہو جاؤ، پھر قیامت والے دن مجھ سے اگر سفارش کی امید رکھو تو میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جانب نفی میں گردن ہلا دی تھی کہ میں تمہاری اس وقت پھر کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا، اس لیے دنیا کمانے کی بجائے آخرت کے اوپر نیک اعمال کے اوپر زیادہ توجہ دو۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ارى احدا يعمل بهذه الآية میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اس آیت پر عمل کرتا ہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکرن مرد سے و انثی اور عورت سے، یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے تمہیں پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ گئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جس میں تقوی سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ فیقول الرجل للرجل پھر آدمی دوسرے کو ویسے ہی کہتا رہتا ہے انا اکرم منک میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، فلیس احد اکرم من احد کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادہ عزت والا نہیں ہے الا بتقوی اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ، یعنی آپس میں آدمی جو ہے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر جتلاتے ہیں، بھئی میری عزت زیادہ ہے، لوگ میری زیادہ عزت کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں میرے ادب میں، تو فرمایا کہ ادب یا عزت اس کو نہیں کہتے، بلکہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت ہے وہ معتبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت ہوگی وہ آدمی کے تقوی کی بنیاد پر ہوگی، جس قدر تقوی زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ہی زیادہ عزت ہوگی، لہذا لوگوں کے ہاں اپنی عزت بنانے کی فکر نہ کرو بلکہ آخرت میں اپنی عزت بنانے کی فکر کرو، تقوی طہارت کو اختیار کرو۔ حدیث نمبر 899 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا ما تعدون الکرم تم عزت کسے سمجھتے ہو، تعدون شمار کرتے ہو، کس چیز کو تم عزت سمجھتے ہو، وقد بین اللہ الکرم حالانکہ اللہ تعالیٰ خود عزت کا معیار بیان کر چکے ہیں، فاکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، ما تعدون الحسب تم خاندانی شرافت کس چیز کو سمجھتے ہو، افضلکم حسبا حسب کے اعتبار سے یا خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے احسنکم خلقا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، تو پہلی چیز وہی ہے تقوی، عزت کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ہے، پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہوں گے کہ اس کا نسب بڑا اچھا ہے اس کو جنت میں بھیج دیں، یہ ہلکے برادری کا ہے تو اس کو دوزخ میں دیں، بلکہ وہاں پر اعمال چلیں گے، اچھے اخلاق چلیں گے، اخلاص چلے گا، تو اس لیے آدمی کو اپنے اعمال کے اوپر توجہ دینی چاہیے، خاندانی شرافت اس کے اوپر فخر کرنا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا باب ہے جی باب الارواح جنود مجندۃ، روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، جو انسانوں کی روح ہیں یہ ایک جمع شدہ لشکر ہیں۔ حدیث نمبر 900 عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، الارواح جنود مجندہ، روحیں تو جمع شدہ لشکر ہیں، فما تعارف منہا، جو آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ائتلفا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے، وما تناکرا، جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اختلافا، تو وہ ان کا آپس میں اختلاف بھی ہو گیا۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود مجندہ، روحیں تو جمع شدہ لشکر ہیں، فما تعارف منها، جن کی آپس میں جان پہچان ہو گئی، ائتلفا، وہ آپس میں مانوس بھی ہو گئے، محبت کرنے لگے، وما تناکر منها، اور جو آپس میں ایک دوسرے سے مانوس نہ ہوئے، اختلافا، ان میں اختلاف ہو گئے۔ تو پہلا جو جملہ ہے، الارواح جنود مجندہ، روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، یہ اشارہ ہے عالم ارواح کی طرف کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، پیدا کر کے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، تمام کی تمام روحیں وہاں پر موجود تھی، اس کو فرمایا کہ جو روح ہیں یہ جمع شدہ لشکر تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے اس وعدہ بھی لیا تھا، الستُ بربکم، کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں بے شک۔ تو اس طرف اشارہ ہے، پھر فرماتے ہیں فما تعارف منہا، جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے کو پہچاننے لگی، ائتلفا، دنیا میں آ کر بھی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور جو وہاں پر ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں یا وہاں پر ایک دوسرے سے ان میں نفرت پیدا ہو گئی، مانوس نہ ہوئے، تو دنیا میں آ کر بھی وہ ایک دوسرے سے اسی طرح غیر مانوس رہیں گے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جن کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی عالم ارواح کے اندر، انہی لوگوں سے انسان کی دنیا کے اندر آنے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں جس آدمی سے یا جس کی روح سے آدمی کو انسیت ہوگی، وہ مانوس ہو گیا، دنیا میں بھی اسی سے وہ مانوس رہتا ہے۔ تو اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو برے لوگ ہیں ان کا تعلق برے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ جن کی روحیں اچھی ہیں وہ آپس میں کھینچیں گے، جن کی روحیں بری ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوں گے، ان کے دل آپس میں ملیں گے۔ باب قول الرجل عند التعجب سبحان اللہ، تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا، جسے ہم کہتے ہیں واہ یار واہ، کسی چیز پر تعجب ہو تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، تو یہ کہنے کی بجائے بلکہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر ہے 902، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بینما راع فی غنمہ، ایک چرواہا اپنی بکریوں کے درمیان میں تھا، عدا علیہ الذئب، ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، فاخذ منہ شاۃ، اور اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا، فطلبہ الراعی، چرواہا اب اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، فالتفت الیہ الذئب، بھیڑیا چرواہے کی طرف متوجہ ہوا، فقال، اور کہنے لگا، من لہا یوم السبع، درندوں والے دن ان کی حفاظت کون کرے گا، یعنی اس دن ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا جس دن درندوں کا راج ہوگا، جانوروں کا راج ہوگا، لیس لہا راع غیری، اس دن میرے علاوہ ان جانوروں کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب درندوں کی حکومت ہوگی، درندے ہی جانوروں کو کیا کہتے ہیں وہ ان کی رکھوالی وغیرہ کریں گے، تو اس وقت پھر تم کیا کرو گے؟ فقال الناس سبحان اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے نا، ایک بھیڑیے نے انسان سے بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی اؤمن بذلک، میں بھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ بھیڑیا بول سکتا ہے، انا، میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر، ابو بکر بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے، عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس میں جو تعجب والی بات ہے، یہ بھیڑیے کا بولنا،
انسان سے مخاطب ہونا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ بھیڑیا بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے بولنے کی طاقت دیں وہ بول سکتا ہے۔ ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، عمر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دی ہے، ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ باقی یوم السبع درندوں والا دن، جس دن درندوں کی بادشاہت ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہے جس دن تمام کے تمام جانور آزاد کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوگی۔ لوگ جو ہے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، آپس میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اپنے جانوروں سے غافل ہو جائیں گے، تو اس سے وہ دن مراد ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حفاظت کے لیے انسان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، کہ ہم نے انسان کے پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ انسان جہاں پر بھی جاتا ہے، من بین یدیہ، اس کے سامنے بھی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ومن خلفہ، انسان کے پیچھے بھی حفاظت والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ حفاظت والے فرشتے یہاں پر موجود نہ ہوتے تو انسان کا اس دنیا میں رہنا ناممکن ہو جاتا، کیونکہ جنات وہ انسان کے دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، انسانوں کو مار دیتے۔ جانور انسانوں کے دشمن ہیں، انسانوں کو مار دیتے۔ تو یہ انسان ابھی تک صحیح سلامت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حفاظت پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، انسان لوگ جو ہے یہ اپنے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اپنے مال سے غافل ہو جائیں گے۔ تو یوم السبع، اس سے وہ والا دن مراد ہے جس کی طرف بھیڑیے نے اشارہ کیا کہ جب ہماری بادشاہت ہوگی تم کچھ نہیں کر سکو گے، تو اس دن تم اپنے جانوروں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ یہ چلیں جی، استاد چلیے پھر آگے کا۔ استاد استاد جی یہاں پہ ایک سوال ہے روح کے متعلق۔ جی جی روح کیا ہے؟ اور روح کے متعلق جیسے آپ نے کہا نا کہ روحیں، وہ جو اچھی روحیں تھیں ان کو آپس میں محبت ہو گئی اور جو نہیں تھیں ان کو آپس میں نفرت ہو گئی۔ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت بھی کریں، اور روح کیا ہے اس کے متعلق بھی بیان کر دیں۔ روح کے بارے میں تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا روح کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے شروع میں ہی آیت ہے، یسألونک، 15ویں پارے میں بلکہ، یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ روح تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں روح جی نکل گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو روح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنا حکم ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنا حکم کھینچ لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کی روح نکل گئی، اب وہ انسان بیکار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام تعالی علیکم وبرکاتہ۔ بھائی۔ جزاک اللہ استاد جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں احباب؟ جی استاد جی، دعا ہے آپ کی. استاد جی آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، تو سورہ مائدہ کا پہلا رکوع. مائدہ کے لفظی معنی ہیں دسترخوان، اس کی جمع موائد آتی ہے. یہ سورت جو ہے اسلام کے انتہائی زمانے یعنی اسلام کی تکمیل کے وقت نازل ہوئی، تو اس میں بیشتر احکامات ہیں، اور اس کی بعض آیات جو اس رکوع میں بھی آتی ہیں وہ جو ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور بعض انٹرنیٹ بہت پرابلم کر رہا ہے. اچھا جی، تو اس میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، ان احکام میں جو انسان کی معاشی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں تمام احکام اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے. اس صورت کی چند ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں. تو جو معاملہ یہود و نصارہ سے تھا، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا جب بھی ان سے عہد اور معاہدے کی بات کی جاتی، اس سے مراد ان کا تورات اور شریعت موسوی پر ایمان لانا مراد ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے، انسان جس بھی مذہب میں جاتا ہے، جس بھی دین کو قبول کرتا ہے، تو وہ عقد کرتا ہے، عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس دین کے تمام احکام کا مکمل عامل بنوں گا، اور اس دین کے مطابق 100% اپنی زندگی کو گزاروں گا. تو اس دین کو قبول کرتے ہی تمام کے تمام احکام اس پر لازم ہو جاتے ہیں. اب
शरीयत के किसी एक हुक्म पर अमल ना करना, गोया कि जो आपने अहद किया है इस इस्लाम को कबूल करके, उस अहद में आप जो है उस अहद की आप पासदारी नहीं रख रहे, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत को शुरू इसी बात से किया कि जो मुआहिदा, जो अक़द अल्लाह की ज़ात के साथ इस्लाम में दाखिल होने की वजह से कर चुके हो, उसको पूरा करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। ए वो लोगो जो ईमान लेकर आए हो, अपने अहद को, अपने मुआहिदों को पूरा किया करो। दरअसल इस सूरत का ताल्लुक जो है, इसकी इस रुकू का या पहली 2 आयत का ताल्लुक जो है, वो सूरह बकरा के उस रुकू के साथ है जिसमें हुर्मत वाले जानवरों का बतलाया गया था। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर। तो वहां भी मैंने आप हजरात को बताया था कि जब उस रुकू की इब्तिदा की, या युहन्ना सुकुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, कि यहाँ मानवी तौर पे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह एक चीज का हुक्म दे रहे हैं कि भाई खाओ उन चीजों में से जो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। तो तफसीर के एतबार से उसका तर्जमा हमने ये किया था, शायद आप हजरात को याद हो, कि ए वो लोगो, हलाल समझो उसको जिस चीज को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। क्योंकि मुशरिकीन जो है हलाल जानवरों को भी अपने ऊपर हराम कर लिया करते थे, बुतों के नाम पर छोड़कर। और वहां उनकी अक़साम क्या थी वो मैं आप हजरात को बता चुका हूं। तो यहाँ भी वही मजमून मुराद है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, अपने अक़ूद को, अपने अहद को जो तुमने किया था, इस कलमे को पढ़ करके इसके तमाम अहकाम पर आमिल बनेंगे। ये जो मुआहिदा तुमने हमसे किया था, इस मुआहिदे को पूरा करो। उहिल्लत, मुआहिदे को पूरा करने से मुराद ये है कि जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उसको हलाल ही समझो, किसी भी तरीके से उसको अपने ऊपर हराम ना कर लो। और जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया उसको हराम समझो, उसकी हिल्लत की कोई राह ना निकालो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। तो जो जानवर चौपाए, 4 पांव वाले जो जानवर हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। अब यहाँ एक एतराज पैदा हो सकता था कि 4 पांव वाले जानवर तो बहुत से ऐसे हैं कि जो हलाल नहीं है, हराम है। तो अल्लाह ने फरमाया इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जानवर हलाल नहीं है जो तुम पर पढ़े जाएंगे या तुम्हें तिलावत करके सुनाए जाएंगे, या जो पहली आयत में सूरह बकरा की आयत इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, उसमें तुम्हें बतला दिए गए, या इससे आगे आने वाली आयत में, तीसरी आयत में बतला दिए जाएंगे, या कुरान के किसी और आयत में जिनकी हुर्मत के बारे में बतला दिया जाएगा, उनके अलावा वो जानवर हराम है। उसके अलावा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए हलाल किए हैं, गाय बकरी वगैरह, ऊंट वगैरह, ये जो है तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। अच्छा जी। उहिल्लत लकुम, हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआम, चौपाए जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जो जो तुम पर तिलावत की जाए, यानी वो जानवर जिनको कुरान की आयत के जरिए या अहादीस के जरिए से जिनकी हुर्मत को बतला दिया गया, वो हराम है, इसके अलावा तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। गैर मुहिल्लिस सईद, मुहिल कहते हैं, ये असल में था मुहिल्लीना। मुहिल्लीना असल में मुहलिलीना था, लाम का लाम में इदगाम हुआ, जैसे मुकरिमीना की तरह। गैर मुहिल्लिस सईद, सईद कहते हैं शिकार को।
शिकार करने वाले ना होना, व अंतुम हुरुम, इस हाल में कि तुम एहराम की हालत में हो या हरम में मौजूद हो। मुराद ये है कि वो जानवर जो आमतौर पे वैसे तो हलाल हैं, अगर उनको शिकार किया जाए तो वो हलाल हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम एहराम की हालत में हो या हरम शरीफ में मौजूद हो, वहां इन जानवरों को शिकार करना तुम्हारे लिए, पहले तो शिकार करना ही जायज नहीं है, शिकार कर भी लोगे तो वो जानवर हलाल नहीं होगा। इन्न अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला करते हैं या हुक्म देते हैं, मा युरीद, जो वो चाहते हैं। क्योंकि इस लफ्ज से, इस जुमले से, इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद से दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का इशारा इस तरफ करना मकसद है कि कहीं बंदा ये सोच बैठे कि बाज अहकाम तो ऐसे हैं कि जिनकी मसलियत और हिकमत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतला दी है, लेकिन बाज अहकाम ऐसे भी हैं कि जिनकी मसलियत अल्लाह ने नहीं बताई। उसका जवाब अल्लाह ने इस जुमले के जरिए से दिया कि देखो, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल करदा अहकाम है, अगर किसी हुक्म की मसलिहत, उसके फवाइद और उसके मनाफे आपके सामने बयान कर दिए जाए फबीहा, और अगर ना बयान किए जाए तो बंदे के लिए तो हर हाल में इताअत लाजिम है। ये भी मुमकिन थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी हुक्म की जो है मसलिहत या उसके मनाफे और फवाइद जो है ना बयान करते, तो बंदे के लिए तो फिर भी इताअत लाजिम थी। तो जिन अहकाम में मसलिहत बयान हुई, मसलिहत को समझ के अमल करें, और जिन में मसलिहत ना बयान हुई, उन अहकाम में क्या हिकमत अमली अल्लाह ने इख्तियार की है, उनकी हिकमत अमली को अल्लाह ने अगर नहीं बयान किया, नहीं वाज़ेह किया, तो इंसान को चूं चरा का हक नहीं है वो उन पर खामोशी से आमिल बन जाए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हुक्म चाहते हैं वो बंदों को फरमा देते हैं। अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो, ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों को हलाल ना समझो। ये जाहिरी तर्जमा हमें समझ में आ रहा है, हालांकि ये तर्जमा इसका नहीं है। बाज मर्तबा हलाल का अहल्ला युहिल्लू का जो सीगा इस्तेमाल किया जाता है, बाज मर्तबा इसका तर्जमा हलाल होना होता है, और बाज मर्तबा इसका तर्जमा अदब करना भी होता है, ताजीम करना भी होता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि अगर हम हलाल वाला तर्जुमा करें तो वो इस आयत के बिल्कुल मुताबिक नहीं बैठता, और अगर अदब वाला तर्जुमा करें तो वो इसकी मुआफ़क़त इख्तियार करता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ वो लोग जो ईमान लेकर आए हो, ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, उनकी बेअदबी ना करो। अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती से क्या मुराद है? शायर, शाइरा की जमा है, और शाइरा कहा जाता है, अलामत को कहा जाता है, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी मजहब की या किसी फिरके की अलामत को बयान करे, या उसकी कोई ऐसी निशानी कि जो अदब के लिए लाजिम है। जैसे आप हजरात देखते हैं कि सलीब जो है वो ईसाइयों की निशानी है, एक अलामत है। तो जिसने अगर अंगूठी या गले में लॉकेट वगैरह, या जिसके घर के छत पे या घर के अंदर सलीब वगैरह लटकी हुई, तो हम ये समझ लेंगे कि भाई ये जो है ना ईसाइयों का घर है। इसी तरह हिंदुओं की एक निशानी है कि वो माथे पे तिल वगैरह लगाते हैं, या और बहुत सी जो हैं इनकी निशानियां हैं। हर मजहब की अलग निशानी होती है। जैसे सिख मजहब में जो है दाढ़ी और पगड़ी, ये चीजें जो है इनके शायर हैं, इनकी निशानियां हैं, इनके मजहब की वजाहत करने वाली अलामत हैं। तो इसी तरह इस्लाम की भी बेशुमार निशानियां हैं, बेशुमार अलामतें हैं। नमाज है, दाढ़ी है, इसके अलावा सर पे जो है टोपी पहनना, और अजान है, इकामत है, हज है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, और
جیسے حج ہے، اور حج جس جگہ پر ادا کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب مکہ کو دیکھ کر کوئی ایسا تو نہیں کہتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے بھائی یہ گھر ہے، جو چاہے اس میں مرضی آ سکتا ہے۔ ہر ایک کے دماغ میں یہ آتے بھائی یہ مسلمانوں کی ایک جو ہے نا مقدس جگہ ہے جہاں پر وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، اس سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ، تم بے ادبی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں قتال منع تھا، دفاع منع نہیں ہے، پہلے ہم پڑھ چکے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ تو تمہیں قتال کی اجازت نہیں ہے، تم اگر خود پہل کر رہے ہو تو حرمت والے مہینوں کی تم بے ادبی کر رہے ہو۔ تو ولا الشہر الحرام، ان کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں، ولا الہدیہ، اور وہ قربانی کا جانور جو ہے اس کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار جو ہے لوگ قربانی کے جانوروں کا مذاق بناتے ہیں، تمسخر بناتے ہیں، ان کے اوپر عجیب غریب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی حرمتی میں آتا ہے کہ جو چیز آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دی، جو اللہ کی نیاز ہے، تو اب اس چیز کی جو ہے کسی بھی طرح سے اس جانور کو نقصان پہنچانا یا اس کا مذاق بنانا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا القلائد، تو ایک تو وہ جانور ہیں جو حج کے موقع پر جو ہے ذبح کیے جاتے تھے قربانی کے جانور، تو بعض ایسے ہوتے تھے کہ جن کو وقف کر دیا گیا، ولا القلائد، اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ جن پر قلادہ چڑھا ہوا ہوتا تھا، قلادہ جس کو پٹا کہتے ہیں۔ تو عرب کی عادت تھی کہ وہ جو جانور قربانی کے لیے وقف کر دیا جاتا اس پر جو ہے ایک پٹا چڑھا دیا جاتا تھا۔ تو خاص طور پر جن پر قلادہ چڑھا ہوا ان پر تو علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ قربانی والے جانور ہیں، تو ان کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، آمین کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو۔ تو جو بیت حرام کا یعنی خانہ کعبہ کی طرف آنے کا جو ارادہ کرنے والا ہے ان کو بھی تنگ نہ کرو، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، مراد اس سے مشرکین ہے۔ دیکھیں یہ حکم جو ہے محدود ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ اس میں جو مشرکین، جب فتح مکہ ہو چکا تو مشرکین جو ہے مکہ کے ارادے سے، حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے مکہ میں آتے تھے۔ تب مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایذا رسانی نہ کرنا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے عقائد کی وجہ سے اور کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کو ختم کر دیا، یا اولاً یہ کہہ لو کہ ان کا ایمان تھا ہی نہیں۔ لیکن دراصل میں نے آپ حضرات کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جب آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے، دوسرے مقام پر کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دنیا میں اپنے باطل عقائد کی وجہ سے، باطل نظریات کی وجہ سے جو اعمال کفریہ اور شرکیہ یہ اعمال کرتے تھے، دراصل ان کا مقصد اس کے پیچھے اللہ رب العزت ہی کو راضی کرنا ہوتا تھا، لیکن یہ کہتے تھے کہ اس طریقے سے اللہ راضی ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقہ بتلایا جس سے حقیقتاً اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ تو یہ حج اور عمرہ کرنے کے جب ارادے سے آ رہے ہیں، دراصل ان کی رضا اللہ ہی کو، ان کا جو مقصد ہے وہ اللہ ہی کو، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنا ہے۔ تو آپ ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو ایذا رسانی نہ پہنچانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرنا، نہ ان لوگوں کی بے ادبی کرو جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام کا۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، کہ وہ تلاش کرتے ہیں فضل کو جو ان کے رب کی طرف سے ہے، ورضوانا، اور رضامندی کو۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی اس میں حکم دے دیا گیا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन, मुश्रिकीन जो हैं वो नापाक लोग हैं, फला तक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा, तो इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब भी ना आने पाए। तो ये महदूद मुद्दत के लिए हुक्म था। अच्छा, व इज़ा हलल तुम, जब तुम हलाल हो जाओ, हलाल हो जाने से मुराद ये है कि जब तुम एहराम की हालत से बाहर आ जाओ या हरम शरीफ से बाहर कहीं चले जाओ, फसादो, भाई शिकार कर लिया करो। अब वो जानवर जो होगा वो तुम्हारे लिए हलाल होगा और शिकार करने का अमल भी तुम्हारे लिए हलाल होगा। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू। तो ये वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, अजरम यजरिम का माना होता है उभारना। वला यजरिमन्नकुम, तर्जुमा जरा गौर से इसका समझिएगा, वला यजरिमन्नकुम, ना उभारे तुम लोगों को, शनआनु कौमिन, एक कौम की दुश्मनी। वो दुश्मनी कैसे बनी थी? अन सद्दूकुम, इस बात से कि उन्होंने तुम लोगों को रोका था सुलह हुदैबिया के मौके पर, अनिल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से। तो सुलह हुदैबिया के साल जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ सहाबा को जो है उम्रा करने से रोक दिया गया था। सहाबा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहराम की हालत में थे तो उनको मना कर दिया गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ फरमा रहे हैं कि देखो, वला यजरिमन्नकुम, ना उभारे तुम लोगों को, शनआन कौमिन, एक कौम की दुश्मनी। वो दुश्मनी पैदा कैसे हुई थी? अन सद्दूकुम अनिल मस्जिद अल हराम, दुश्मनी इस बात से पैदा हुई कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका। अच्छा, तो इस कौम की दुश्मनी किस चीज पर ना उभारे? अंता तदू, तुम लोग उनके साथ ज्यादती करो। कि वो अब बैतुल्लाह में, वही पीछे वाला जुमला जो अभी हमने पढ़ा है, यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, वो बातिल तरीकों से, बातिल नजरियात और अकायद की बुनियाद पर वो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के फजल और उसके रजा को तलाश करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो तुम उनके साथ ज्यादती का इरादा ना करना। ऐसा ना हो कि उन्होंने तुम्हें पिछले साल, उन्होंने तुम्हें सुलह हुदैबिया के साल तुम लोगों को रोका था उम्रा करने से, अब तुम उन्हें रोक कर तुम उनके साथ ज्यादती वाला मामला ना करना कि उन्होंने जो है उस वक्त हमारे साथ ज्यादती की थी, हमें रोका था तो आज हम रोकते हैं। तो वो दुश्मनी कहीं तुम्हें इस बात पर ना उभार दे कि तुम उनके साथ ज्यादती वाला मामला करो। वाला वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवे और परहेजगारी के कामों पर एक दूसरे के मुआविन बन के रहा करो। वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान, किसी के गुनाह और सरकशी पर एक दूसरे के मुआविन ना बनना। एक बंदा गुनाह कर रहा, अब उसकी मुआवनत ना करना, उसके लिए मददगार ना बनना कि चले मैं आपके लिए इस गुनाह को मजीद आसान कर देता हूँ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सख्त आजाब देने वाली है। अच्छा जी, पिछली आयत में जो हमने पढ़ा, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जानवर जो तुम पर तिलावत कर दिए जाते हैं, जो पढ़कर सुना दिए जाते हैं, उनको बयान फरमा रहे हैं। हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दिए गए हैं, अलैकुम तुम पर, अलमैता मुर्दार, वद्दम और खून, लहमुल खिंजीर सूर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, और जिसको ज़बा किया गया हो गैरुल्लाह के नाम पर, वो सारे के सारे तुम पर हराम कर दिए गए हैं। वल मुनखनिका, और अगर कोई जानवर तो हलाल है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, लेकिन वो गला घोंटने की वजह से मर गया तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। वल मौकूदा, अगर किसी जानवर के सर पे कोई पत्थर लग गया, पत्थर से वो मर गया तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। वल मुतरद्दिया, अगर कोई जानवर ऊंचाई से गिरकर मर गया तो हलाल था लेकिन ऊंचाई से गिरकर मरने की वजह से अब वो हराम हो चुका, अब वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। वन नतीहा, और नतीहा कहते हैं कि जिसको किसी जानवर ने, यानी सींग वाले जानवर ने उसको सींग मार के मार दिया हो, तो अब वो जानवर मर गया, हलाल जानवर था लेकिन किसी से चोट खाने की वजह से मर गया है, तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं रहा। वमा अकल सब, और वो जानवर जो हलाल तो था लेकिन उसको दरिंदे ने खा लिया, अब दरिंदे ने उसको खा लिया तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम जानवरों में एक शर्त बयान कर रहे हैं
तमाम जानवरों से मुराद जो वल मुनखनिका से शुरू हुए, गला घोटने से मरने वाला, चोट खाकर मरने वाला, गिर कर मरने वाला, सींग मार के मरने वाला, या जिसको दरिंदे ने खा लिया हो वो मरने वाला, ऐसे जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर इन जानवरों में से जिसको तुमने जिंदा पा लिया और तुमने उसको ज़बह कर दिया, अब वो तुम्हारे लिए हलाल है। मुनखनिका गला घोटने से, भाई गला घोटने से मरने के करीब था कि आपने जाकर उसको ज़बह कर दिया, हलाल हो गया। मौकूदा चोट खाकर मर गया, मरने के करीब था कि आपने जाकर ज़बह कर दिया, हलाल है। गिर कर मरने वाला था कि आपने जाकर हलाल कर दिया, मरा नहीं अभी, हलाल कर दिया, वो तुम्हारे लिए हलाल हो गया। नतीहा सींग मारा था, मरने के करीब था, खून बह रहा था, आपने जाकर ज़बह कर दिया, हलाल हो गया। एक जानवर का हलाल था, उसको दरिंदे ने खाना शुरू कर दिया और अभी वो जिंदा था कि आपने जाकर उसको ज़बह कर दिया, तो अब वो तुम्हें हलाल हो गया। अच्छा, तो ये जानवर हैं। हुर्मत किन चीज, हुर्मत के और भी तरीके हैं। वमा ज़ुबिहा अला नुसब, और जिनको थानों पर, नुसब कहते हैं एक नस्ब की गई जगह बनी होती थी, उनके पांव के करीब एक पत्थर सा रखा हुआ होता था, वहां पर जाकर बुतों के नाम पर जानवरों को ज़बह कर दिया करते थे। तो जो नस्ब पर ज़बह किए हुए जानवर हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम पर वक़फ़ कर दिए गए हैं। वअन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, गोश्त का जिस जानवर का गोश्त है वो जानवर हलाल था, उसको ज़बह शरीयत के तरीके से अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह किया गया, लेकिन तब गोश्त का जो तकसीम का तरीका कार था उसमें रिबा और क़िमार पाया जा रहा है, सूद और जुआ पाया जा रहा है, तो वो तुम्हारे लिए अब गोश्त हराम हो गया। अरब का ये दस्तूर था कि मिसाल के तौर पर 10 लोग जो है मिलकर ऊंट लिया करते थे, एक ऊंट खरीदते, और उस ऊंट को खरीदने के बाद अब 10 तीर लेते और 3 तीर जो है खाली रखते थे, और 7 तीरों पर, मिसाल के तौर पर ऊंट का गोश्त निकला है 40 किलो निकला है, 1 मन गोश्त निकला है, मिसाल है, ज्यादा निकलता है 40 किलो गोश्त निकला है। अब आपने किसी तीर पर लिख दिया 7 किलो, किसी पर लिख दिया 13 किलो, किसी पर लिख दिया 15 किलो, किसी पर लिख दिया 18 किलो, तो ये आपने 7 तीरों पर उस ऊंट के गोश्त को तकसीम कर दिया। तो अब इसमें ऐसा था कि बाज लोग जो है ऊंट को खरीदारी करते वक्त पैसा ज्यादा देते थे, बाज बंदे बिल्कुल कम पैसे दिया करते थे। अब ये क्या करते थे, ये कोरा अंदाजी डालते, भाई जिसकी पर्ची निकल आई उसके नाम का एक तीर उठाया और फेंक दिया, फेंका नहीं सॉरी, तीर एक उठा लिया और जिस पर्ची के साथ जो तीर निकला उसको उतना माजरत, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, तो जिस तीर पर जिसकी पर्ची निकलती, चाहे उसने ऊंट को खरीदारी के वक्त पैसे कम दिए होते तो उसको वो हिस्सा मिल जाता। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पैसे इतने दिए थे, भाई उसके पैसों के हिसाब से अगर उसका हिस्सा देखा जाए तो 7 किलो बन रहा था, लेकिन उस पर जो तीर निकल आया वो 18 किलो वाला निकल आया, तो जिसने ज्यादा पैसे दिए कई मर्तबा उसका कम निकल आता। तो ये एक बंदे को नफा हो रहा बगैर मेहनत और बगैर मुआवजे के, ये सूद बन गया। तो अब सूद और जुबे की वजह से वो गोश्त तुम पर हराम कर दिया गया। तो जो तीरों के जरिए से कुरानदाजी
میں گوشت تقسیم کیا جاتا وہ تم پر حرام کر دیا جاتا ہے. ذالکم فسق یہ گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطاب تھا کہ آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے. ان کو پتہ ہے اب اسلام نے غلبہ پانا ہے ہر حال میں. فلا تخشوہم، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وخشونی، اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم، تمہارے دین کو. واتممت علیکم نعمتی، اور جو اسلام اور احکام کے اعتبار سے جن احکام میں دنیاوی نفع بھی تھی، اخروی نفع بھی تمہارا ہی ہے، تو وہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں وہ آج نعمتیں میں نے اپنی مکمل کر دی ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو میں نے دین کے اعتبار سے بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو یہ جو جانور تمہارے لیے حلال حرام قرار دے دیے گئے ہیں، ان میں ایک صورت ہے فَمَنِ اسْتُرَّ، جو لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی شدت میں. مخمصہ کہتے ہیں جس کو شدید بھوک لگی ہو. غیر متجانف للاسم، وہ گناہ کی طرح مائل ہونے والا نہ ہو. مراد یہ ہے کہ بھئی بھوک شدت کی لگ گئی ہے، کچھ اور چیز مل ہی نہیں سکتی، جان جانے کا خطرہ ہے، تو اتنا کھائے کہ بھوک ختم ہو جائے. گناہ کی طرح مائل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اب اس صورت میں تو حلال ہو گیا پیٹ بھر کے کھا لو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اس صورت میں یہ حرام جانور تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے صرف اتنی مقدار جس سے تم زندہ رہ سکو، اس کمی کو تاہی کو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ہے اور مہربان ہے. بات سمجھ میں آگی جی احباب کو یہاں تک؟ جی استاد جی. اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی کیا ٹھیک حال ہو؟ ہے جی؟ سب سے ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی استاد جی آپ کی دعا. استاد جی آپ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. منور اچھا جی، یاد کیا کسی نے بھائی نے یہ بھائی علم الصرف کا سبق یاد کیا کسی بھائی نے؟ الیس منکم رجل الرشید. جی بھائی، یاد کیا ساتھیوں نے یا نہیں کیا؟ وہ یاد تو نہیں کیے ساتھی کہہ استاد رہے جی، البتہ ریڈنگ کیے استاد جی. ہو سکتا ہے یاد بھی ہو گیا ہلکا پھلکا. اچھا جی، کل ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی استاد جی تھوڑا پڑھائیں، ہم نے یاد کرنا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جی استاد جی. جی اچھا جی، زمانہ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. زمانہ وقت کو بولا جاتا ہے، وقت کا نام ہے زمانہ، اور زمانے تین ہی ہوتے ہیں: گزرا ہوا ہوگا، یا موجودہ ہوگا، یا آئندہ آنے والا ہوگا. ان کے علاوہ کوئی چوتھا زمانہ نہیں ہوتا. تو گزرے ہوئے کو ماضی بولتے ہیں، موجودہ جو زمانہ ہے اس کو حال بولتے ہیں، اور آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے اس کو
मुस्तकबिल बोला जाता है। तो सरफ हो नहू हो, बहरहाल ज़माने जो हैं वो तीन ही होते हैं और इस्तेमाल भी इन तीनों का ही होता है। इनमें से दो का या एक का नहीं इस्तेमाल होता बल्कि तीनों का इस्तेमाल होता है। माजी की किरदार हमने पढ़ी, उसमें माजी का तर्जमा होता है। मुजारे की पढ़ी, उसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जमा होता है। फिर आगे लन की हम किरदार पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ मुस्तकबिल होता है। सकीला, खफीफा, अमर, नहीं, इन सब के अंदर मुस्तकबिल का तर्जमा पाया जाता है। फेल माजी किसको कहते हैं जी? कह रहे हैं फेल माजी उस फेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना बताए। यानी ऐसा फेल होगा, ऐसी गिरदान होगी, ऐसा सीगा होगा जिसका जब हम तर्जमा करेंगे तो हमें गुजरा हुआ ज़माने का तर्जमा उसमें सुनाई देगा। या यूँ कह लीजिए कि जब हमने गुजरे हुए ज़माने को बताना है तो उसके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल करेंगे। जैसे ज़ौराबा, उस एक मर्द ने मारा गुजरे हुए ज़माने में, ज़माने माजी में या गुजरे हुए ज़माने में। अब यहाँ देखें ज़राबा फेल है, इसने हमें क्या तर्जमा दिया है? इसने हमें बताया कि जो फेल हुआ है ना, मारने का फेल, वो गुजरे हुए ज़माने में पाया गया है, मौजूदा या आइंदा ज़माने में नहीं पाया था। माजी का जो सीगा होता है, पहला सीगा, माजी का जो पहला सीगा है, यानी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का, वो उसका आखिर हमेशा मफ्तू होता है। बाकी सीगों की बात नहीं हो रही, बाकी सीगों के आखिर में तब्दीली होती रहती है क्योंकि ज़मीर लगी हुई होती है। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। किसी के आखिर में जज़म लगा होगा, किसी के आखिर में पेश लगा होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन माजी का जो पहला सीगा है, ज़राबा, नसारा, समिया, करूमा, हसीबा, फतहा, ये सारे के सारे ना जितने भी हैं, इनका जो पहला सीगा माजी का आएगा वो उसका आखिर हमेशा मफ्तूह होगा। फेल मुजारे उस फेल को कहते हैं जो ज़माना मौजूदा या आइंदा बताए। दोनों आते हैं इसमें, लेकिन दोनों में से बैक वक़्त एक ही माना मुराद लिया जा सकता है। फेल मुजारे में हाल का माना भी आएगा, मुस्तकबिल का माना भी आएगा, लेकिन फेल मुजारे किसका माना बताएगा भाइयों? मुस्तकबिल का हाल का बताएगा या मुस्तकबिल का बताएगा, लेकिन बैक वक़्त एक ही बताएगा। दोनों ज़माने बैक वक़्त मुराद नहीं हो सकते भाई। वो एक मर्द करता है या करेगा, दोनों में से एक बात हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ही वक़्त में करता भी है और करेगा भी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो क्या? जैसे यज़रिबु मारता है या मारेगा, वो एक मर्द मारता है ज़माना मौजूदा में, मारेगा ज़माना आइंदा में। मुजारे का जो पहला सीगा है उसका आखिर हमेशा मजमूम होता है। पहला, चौथा, सातवां और 13वां और 14वां, ये जो सीगे हैं ना, इनका आखिर हमेशा मफ्तू होता है। उसके बाद अमर है। अमर का लुग़वी माना है हुक्म देना। क्या माना है? हुक्म। उस फेल को कहते हैं, अमर की भी गिरदान होती है सरफ के अंदर, जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। अमर के सीगे के जरिए हमने जब कोई हुक्म देना हो तो वो अमर के सीगे के जरिए देंगे। जैसे इज़रिब, मार तो एक मर्द, नहीं इसके बराक्स से उलट है, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम से रोका। जैसे ला तज़रिब, मत मार तो एक मर्द। ठीक हो गया? इस बात, मुस्बत, ये दोनों एक ही चीजें हैं। किसी काम के होने को बोला जाता है, जिस फेल के अंदर काम के होने को बताया जा रहा है उसको इस बात के मुस्बत कहेंगे। जैसे ज़राबा, मारा उसे एक मर्द, यहाँ मारे जाने को बताया जा रहा है। यज़रिबु मारता है, यहाँ भी मारे जाने को बताया जा रहा है। नफी मनफी फेल के ना होने को कहते हैं। जैसे मा ज़राबा, उसने नहीं मारा, ला यज़रिबु, वो नहीं मारता। तो यहाँ ना मारने के फेल को बताया जा रहा है, यानी फेल
نہ مارنے کا جو فعل ہے اس کے نہ ہونے کو بتایا جائے۔ چلے جی اتنا کافی ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی ساتھی اس کو یاد کر رہے ہوں گے یا کم از کم اس کو ذہن نشین ضرور کر رہے ہوں گے۔ اچھا گمان تو یہی ہے ہمارا۔ جی استاد جی انشاءاللہ۔ افعال جی عاملہ کی بات چل رہی تھی کہ کون جی کون سے فعل ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اپنے سے بعد والے کلمے میں، کون کون سے فعل ایسے ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بحث گزری تھی اس میں کون کون سے حروف ایسے ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف کی دو قسمیں تھی، ایک وہ حروف تھے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ 7 تھے، دوسرے وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں، وہ 2 تھے، ناصبہ اور جازمہ۔ اب آگے افعال کی بات آ گئی کہ کون کون سے فعل ایسے ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم گزر گئی، دیکھیں جی پہلی قسم گزر گئی فعل معروف اور مجہول، لازم متعدی وغیرہ۔ دوسرا ہے افعال ناقصہ، ناقص کمزور چیز کو بولا جاتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے ابھی صرف کے اندر فعل پڑھے، وہ سارے کے سارے فعل تامہ ہیں، پورے فعل ہیں۔ کیوں بھائی ان کو ناقص کیوں کہا، ان کو ناقص کیوں کہا، ان کو کامل کیوں کہا؟ دیکھو بھائی جو عام فعل ہے نا وہ فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول کا محتاج نہیں ہوتا، کسی اور کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ افعال ناقصہ جو ہے نا یہ اپنے سے بعد 2 اسموں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کن کے محتاج ہوتے ہیں؟ 2 اسموں کے۔ 2 اسم آئیں گے، دونوں میں یہ عمل کریں گے، دونوں کو لے کر پھر یہ جملہ پورا ہوگا۔ افعال ناقصہ یہ افعال باوجود لازم ہونے کے صرف فاعل سے پورے نہیں ہوتے بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ بلکہ کس کے بھی محتاج ہوتے ہیں جی؟ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ ان کے بعد فاعل جس کو اسم بولا جاتا ہے وہ بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد خبر بھی آتی ہے۔ یہ یوں کہہ لیجئے ان کے بعد 2 اسم آتے ہیں، پہلے اسم کو یہ رفع دیتے ہیں اور دوسرے اسم کو یہ کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ 2 اسموں کے محتاج ہوتے ہیں، عام جو فعل ہے وہ ایک اسم کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ جو افعال ہے نا عام جو فعل ہے وہ ایک اسم کا محتاج ہوتا ہے یعنی فاعل کا۔ یہ جو افعال ہیں یہ 2 اسموں کے محتاج ہوتے ہیں، تو جتنی زیادہ محتاجگی ہوگی اتنی زیادہ کمزوری آئی جائے گی۔ بھائی جو بندہ جتنا کم محتاج ہوگا وہ طاقتور اتنا زیادہ اس بات کی علامت ہے، جو بندہ جتنا زیادہ محتاج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی اب دیکھیے عبارت کی طرف، افعال ناقصہ یہ افعال باوجود لازم ہونے کے لازم ہیں، پھر بھی اکیلے فاعل سے پورے نہیں۔ جو فعل لازم ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ تو صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، یہ لازم ہونے کے باوجود فاعل سے پورے نہیں ہوتے بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوں گے، مسند الیہ یعنی پہلے اسم کو رفع اور مسند یعنی دوسرے اسم کو نصب کرتے ہیں۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ 13۔ کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما برحا، ما داما، من فکا، لیسا ہے اور ما فتیا۔ ایسے ہی ما زال پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا۔ بھائی دیکھو یہ پہلا صیغہ لکھا ہوا ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنت، کننا، یکون، یکونان، یکونون، ٹھیک ہے۔ صارا، صارا، صارو، اصبح، اصبح، اصبحا، اصبحو، اصبحت، امسا، یعنی یہ پہلا صیغہ بتایا ہوا ماضی کا۔ آگے جتنے بھی صیغے چاہے اس سے ماضی کے بنے، مضارع کے بنے، امر کے بنے، نہیں کے بنے، جو بھی بنے ان کے بعد 2 اسم ضرور آئیں گے، اور وہ جتنے بھی صیغے بنیں گے ان سے وہ بھی وہی عمل کریں گے جو یہ پہلا صیغہ عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہلا صیغہ لکھا ہوا کانا، جس کو قرآن پاک میں ہے نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن امر کا صیغہ ہے کانا سے، ٹھیک ہے۔ صارت
یہ کس کا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو بتا یہ رہے ایسے ہی ہے وہی ان کا عمل، پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. یہ جو 13 اسم ہے نا اوپر افعال لکھے ہوئے اوپر، جو یہ عمل کریں گے ان سے آگے جتنے بھی صیغے بن جائیں، چاہے ماضی کے بن جائے، چاہے مضارع کے بن جائے، امر کے بن جائے، نہیں کے بن جائے، ثقیلہ کے، خفیفہ کے، لن کے، لم کے، سب وہی عمل کریں گے. یعنی 2 اسم آئیں گے ان کے بعد، پہلے اسم کو رفع دیں گے اور دوسرے اسم کو نصب دیں گے. مثال کان زید قائما، زید کیا ہوا؟ کھڑا ہوا. صار الطین خزفا، مٹی کیا بن گئی بھائی؟ کنکر بن گئی. خشک ہو کے مٹی کے دیکھیں کنکر بن جاتے ہیں سخت. اصبح زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. اضحى زید حاکما، زید حاکم بن گیا. امسى عمرو قائما، عمر نے کھڑے ہونے کی حالت میں شام کی. ظل بکر کاتبا، بکر نے صبح کی کاتب ہونے کی حالت میں. باتنا خالد نائما، خالد نے رات سو کر گزاری. اجلس ما دام زید جالسا، تو بیٹھ جب تک کہ زید بیٹھا ہے. ما برح خالد صائما، خالد ہمیشہ روزے دار ہے. من فک وحید عاقلا، وحید عقل مند ہے. ما فتح سعید فاضلا، سعید فاضل ہو گیا. ما زال بکر عالما، بکر ہمیشہ عالم ہے، جاننے والا ہے. لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ افعال ناقصہ ہے. ان کو آپ قرآن پاک کے اندر تلاش کریں گے بے شمار مل جائیں گے، شاید ہر صفحے پر آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی مل جائے. سمجھ آ گئی بھائیوں کو؟ اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں جب آگے ہم شروع کریں گے. مولانا یہ کانا سارا اصبح اضحیٰ تو چلو سمجھ آ رہا ہے ان کا ترجمہ. کانا سارا کا مطلب کیا ہے؟ موقع محل کے اعتبار سے ان کے ترجمے میں فرق ہوتا ہے. کانا کا معنی بھی ہونا ہے، سارا کا معنی بھی ہونا ہے. ٹھیک. ٹھیک اور ہے. ماں کن ہو باریخا جا، ماں ہمیشہ باریخا ہمیشہ ہمیشہ. ماں باریخا خالد صائما. جی ہمیشہ. اچھا ہمیشہ. ان کا جن یعنی کہ کے ملتے شروع میں جلتے معنی جی ہوتے ہیں، ان سب کے ملتے جلتے معنی ہوں گے. جی جن کے شروع میں ماں لگا ہوا ہے نا، ان میں تقریباً دوام کا معنی آتا ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مفتی صاحب یہ بتائیں گے کہ جو صرف کا جو سبق ہے وہ کیا چیز ہے؟ صرف یہی ہے کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کا صرف وقت ہم نے دیکھنا ہے، کیا یاد کرنا ہے، یہ کیا چیز آتی؟ وہ جو آپ نے کہا تھا کل سبق یاد کر کے یہ آنا ہے، تو کیا اصطلاحات سبق ہے، ہوگا؟ یہ اصطلاحات ہیں. ان کو زبانی یاد کریں یا کم از کم ذہن نشین ہو کہ اگر کہیں بھی آئیں تو آپ فوراً سے اس کو بغیر سوچے سمجھے آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ پہچان لیں. یہ وہی جو پہلے اصطلاحات 2 ہیں صفحے پہ. جو آپ کو حروف تہجی پڑھائی جاتی ہے نورانی قاعدے کے اندر. اب آگے اگلی تختیوں کے اندر جہاں بھی وہ حروف ٹیڑھا میڑھا اور مختلف شکلوں کے اندر جب آتا ہے تو فوراً سے بچے اس کو پہچان لیتے ہیں. اچھا 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 یہ تو وہی ہے. تو یہ وہی اصطلاحات ہیں جو آگے علم صرف کے آخر تک استعمال ہوں گی. تو اس لیے ان کو نہیں رٹا لگانا تو ضروری نہیں، لیکن ذہن نشین ضرور کریں. مفتی صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں گرامر پڑھائی نہیں جاتی، ورنہ اردو کی گرامر میں بھی یہی اصطلاحات ہے، لیکن بالکل ہمیں ایسا پڑھائی نہیں جاتی. تو اس لیے وہ ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ جب انگریزی گرامر کا دیکھتے ہیں تو وہ کیونکہ پڑھی ہوتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے بنسبت یہ اصطلاحات کے. بالکل ایسی ہے، تقریباً ویسی ہی تو ہیں اصطلاحات. بالکل یہ پہلے 2 صفحے کی ہم نے وقت کا دیکھنا ہے، زمانہ جسے کہتے ہیں. جی صحیح، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنے کی کوشش کریں. بس یہ اصطلاحات ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. یہ یاد کر لیں گے نا تو اگلی کتاب کو سمجھنا. اب آپ کو ضمہ فتح کسرہ کا ہی نہیں پتا، آپ کو ماضی مضارع کا ہی نہیں پتا، آگے جب ماضی کی گردان آئے گی آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. صحیح صحیح.
منفی شکریہ مثبت میں پوچھوں گا ماضی مثبت کی گردان آپ کہو گے ماضی تو سمجھ میں آ گیا چلو مثبت کیا ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا اسی لیے سمجھ میں آئے گا کیونکہ اصطلاحات ان میں نہیں ہوں گے جی صحیح صحیح یہ کوشش کریں گے چلیں جی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھا قبول فرمائے آمین بہت درخواست ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم تعالی السلام وبرکاتہ جزاک اللہ خیر استاد جی